بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے امپیکٹ آف نیچرل فیکٹر آن لینڈ فارم، یعنی لینڈ فارم پر قدرتی عوامل کا اثر۔ لینڈ فارم تو آپ جانتے ہیں، پہاڑ، میدان وغیرہ کو لینڈ فارم کہا جاتا ہے۔ ان پر دریاؤں کا، گلیشیئر کا اور ہواؤں کا کیا اثر ہوتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن اس سبق میں چند ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، جس کی وضاحت پہلی ضروری ہے تاکہ آپ لوگ اس ٹاپک کو آسانی سے سمجھ سکو۔ تو اس میں سب سے جو پہلا ٹرم ہے وہ ہے ویلی۔ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ ویلی کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم وادی کہتے ہیں اردو میں۔ وادی کیا ہے؟ A large deep place between mountains where a river flow۔ دو پہاڑوں کے درمیان ایک گہری جگہ جہاں پر کوئی دریا یا ندی بہتی ہو، اسے ہم وادی کہتے ہیں۔ واٹر فال۔ واٹر فال کیا ہے؟ فلو آف واٹر ابرپٹلی ان ورٹیکل ڈائریکشن۔ عمودی طرف، یعنی پانی کا نیچے گر جانا، عموداً نیچے گر جانا، اس کو ہم واٹر فال یا آبشار کہتے ہیں۔ میانڈر جب دریا پہاڑوں سے نیچے آتا ہے اور میدانوں میں بہتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر نہیں چلتا، بلکہ جیسے کہ شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، زگ زگ شکل میں وہ آگے بڑھتا ہے سمندر کی طرف۔ تو یہ جو زگ زگ شکل ہے دریاؤں کا، اسے میانڈر کہتے ہیں۔ میانڈر وہ شکل ہے جو دریا میدانوں میں اختیار کرتا ہے، یعنی زگ زگ شکل دریا کا، اس کو میانڈر کہتے ہیں۔ اسی میانڈر میں، یعنی زگ زگ شکل میں جب پانی اپنے ساتھ، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیڈیمنٹس لے کے آتا ہے، اوپر سے مٹی، ریت وغیرہ یہ لے کے آتا ہے اور وہ دریاؤں کے کنارے پہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو دریا ہے یہ اپنے راستے بدلتا رہتا ہے، تو مختلف شکل اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو چاند کی شکل کی جو آپ کو جھیل نظر آ رہی ہے، اس کو آکس بو لیک کہتے ہیں۔ آکس بو لیک۔ تو میدانوں میں اس شکل کی جو جھیل ہوتی ہے، دریاؤں کی رخ موڑنے کی وجہ سے جو بنے ہوتے ہیں، اس کو آکس بو لیک کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ آپ کے سامنے کٹاؤ کا عمل، جسے ہم ایروجن کہتے ہیں۔ ایروجن کیا ہے؟ The change in the earth surface due to flow of water۔ سطح زمین پر پانی کی بہاؤ کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زمین کی سطح پر تبدیلی آئی ہے، یعنی یہاں پانی بہہ گیا ہے اور اپنے ساتھ مٹی لے گیا ہے۔ اسی عمل کو ایروجن یا کٹاؤ کہتے ہیں۔ اسی کٹاؤ کی وجہ سے، دریاؤں کی بہنے کی وجہ سے، یہ میدان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے گلیشیئر نظر آ رہے ہیں۔ گلیشیئر کیا ہے؟ A large body of snow in cold region۔ جو قدرتی برف ہوتی ہے اس کی ایک بڑی مقدار جو کہ سرد علاقوں میں بن جاتی ہے، اسے ہم گلیشیئر کہتے ہیں۔ یہ ایک برفانی چوٹی ہے جہاں پر موسم سرد ہوتا ہے، خصوصاً ہماری شمالی علاقہ جات میں جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں، وہاں پر گلیشیئر جب پگھلتا ہے اور نیچے آتا ہے تو پیچھے اپنے یہ شکل چھوڑ دیتا ہے۔ اسے ہم پیرامیڈل پیک کہتے ہیں۔ پیرامیڈل پیک کہتے ہیں، یعنی مخروطی شکل کی چوٹی، جس کا بیس تو چوکور ہوتا ہے، لیکن یہ جو حصہ ہے اس طرح کا ہوتا ہے، تین اطراف سے یہ اس شکل کا لگتا ہے، تو اس چوٹی کو ہم پیرامیڈل پیک کہیں گے۔ اسی طرح یہ اس شکل کو، اس وادی کو، آپ لوگوں نے پہلے پڑھا کہ پہاڑوں کے درمیان جو لارج ڈیپ ایریا ہوتا ہے، ایک لمبی سی جو نیچے جگہ ہوتی ہے، اس کو ہم وادی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وادی ہے، لیکن اسے ہینگنگ ویلی کہتے ہیں۔ ہینگنگ ویلی اس طرح
کہ یہ وادی کے اندر ایک اور وادی بن جاتی ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک وادی ہے اور اس کے اندر یہ ایک اور وادی بن گئی ہے، تو اسے ہینگنگ ویلی کہا جاتا ہے. ہینگنگ ویلی اصل میں ایک وادی کے اندر دوسرے وادی کو کہتے ہیں جس کا ایک طرف جو ہو وہ کھلا ہوتا ہے. یہ کھلا ہوتا ہے اس کا، اور دو اطراف سے وہ گہرا ہوتا ہے. تو ایسی وادی جو کہ دوسری وادی میں بن گئی ہو اور اس کا ایک طرف کھلا ہو، اسے ہم ہینگنگ ویلی کہتے ہیں. اسی طرح یہ جو شکل ہے اسے انسلبرگ کہتے ہیں. انسلبرگ. It is an isolated hill rising abruptly from a plain. جب ہوائیں چلتی ہے ایسی علاقوں میں جہاں پر جو مٹی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو ہوائیں اپنے ساتھ اس کو ایروٹ کر کے لے جاتی ہے اور پیچھے یہ شکل بن جاتا ہے. اس کو انسلبرگ کہتے ہیں. یہ ایک پہاڑی کی شکل ہے جو کہ میدانوں کے نسبت اوپر کی طرف اٹھ گئی ہے. یہ ڈپریشن ہے. ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ان ایریا دیٹ از سنک بلو اٹس سراؤنڈنگ. یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو اپنی ارد گرد کی نسبت نیچے چلا گیا ہو، یعنی گڑھا سا بن گیا ہو، تو اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو ہم ڈیزرٹ پیومنٹ کہتے ہیں. ڈیزرٹ پیومنٹ ایک ایسا راستہ، اٹ از اے سرفیس کورڈ وتھ پیبل. یہ ایک ایسا سطح ہے جہاں پر کنکر اور پتھر وغیرہ ہوتے ہیں. تو ایسی جگہ کو، صحرا میں ایسی راستے کو ڈیزرٹ پیومنٹ کہتے ہیں. تو چلے بڑھتے ہیں باقاعدہ اپنی سبق کی طرف. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے امپیکٹ آف نیچرل فیکٹرز آن لینڈ فارم، کے نیچرل فیکٹر جو ہوتے ہیں اس کا اثر لینڈ فارم پہ کیا ہوتا ہے. ٹرم تو آپ لوگوں نے سیکھ لیے. اب یہ کون کون سے قدرتی عوامل ہیں؟ تو یہ 3 ہیں: ریورز، گلیشیئر اور وینڈز. پہلے پڑھتے ہیں ریورز کے بارے میں. River and stream play a major part in changing the landscape of our earth. ہماری جو زمین ہے اس کی شکل کو بدلنے میں دریاؤں اور ندیوں کا ایک اہم کردار ہے. رشنگ واٹر فرام ماؤنٹین ناٹ اونلی ایروڈ ماؤنٹین. جو پہاڑوں سے تیزی سے بہتا ہوا جو پانی ہے وہ نہ صرف پہاڑوں کو بہا کے لے جاتا ہے، یعنی اس میں کٹاؤ کا عمل جو کرتا ہے دریا، بٹ آلسو فارم ویلیز، اور اسی کی وجہ سے جو وادیاں ہیں وہ بھی بن جاتی ہیں، واٹر فال آبشار بھی بن جاتے ہیں، آکس بو بھی بن جاتا ہے، لیکس اور پلین بھی بن جاتے ہیں. یہ سارے جو شکلیں ہیں یہ پانی کی بہاؤ کی وجہ سے، دریاؤں اور ندیوں میں جو پانی بہتا ہے ان کی بہاؤ کی وجہ سے یہ شکلیں بنتی ہیں. آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی، یہ آکس بو ہے، یہ ویلی ہے اور یہ واٹر فال آبشار ہے. اصل میں پہاڑوں سے جب دریا نکلتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پر برف پڑتا ہے اور جب وہاں سے نکلتا ہے تو اپنے ساتھ کٹاؤ کا عمل بھی جاری رکھتا ہے. یعنی یہ پہاڑوں میں جو راکس ہوتے ہیں، ویک راکس جو ہوتے ہیں، اپنے ساتھ یہ نیچے لے کے آتا ہے اور یہ دریا کا سفر ہوتا ہے. جب یہ میدانوں میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس طرح زگ زیگ شکل اختیار کرتا ہے جسے ہم میانڈر کہتے ہیں. اور میانڈر ہی کے دوران یہ جو شکل ہے اس کو آکس بو شکل کہتے ہیں. آکس بو شکل یعنی یہ دریا اپنا رخ موڑتا رہتا ہے اور یہاں پر یہ سیدھا ہو جاتا ہے، بیچ میں سے یہ جو جھیل بن جاتا ہے جسے ہم آکس بو لیک کہتے ہیں. آکس بو لیک کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ پانی کا سفر جاری رہتا ہے اور آخر میں یہ سمندر میں گر جاتا ہے. تو پہاڑوں سے نکلتے وقت یہ جو لوز راکس ہوتے ہیں اس کو اپنے ساتھ بہا کے لے آتا ہے، جس کے نتیجے میں وادیاں بنتی ہیں اور آبشار بنتے ہیں اور میانڈر بنتے ہیں. یہ زگ زگ شکل دریا کا ہوتا ہے، اسے میانڈر کہتے ہیں. اسی طرح آکس بو لیک بن جاتے ہیں اور ایروجن کا عمل جاری رہتا ہے، کٹاؤ کا عمل جاری رہتا ہے اور یہ میدان بن جاتے ہیں، زرخیز میدان بن جاتے ہیں. تو
تو یہ سارے جو شکلیں آپ نے دیکھی یہ دریاؤں میں بہتے ہوئے پانی کی وجہ سے یہ شکلیں بنتی ہیں پہاڑوں پر اور میدانوں میں۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے گلیشیئر۔ گلیشیئر کی تعریف بھی آپ لوگوں نے سیکھی۔ گلیشیئر از اے لارج ماس آف سنو ان دا ماؤنٹینس۔ گلیشیئر فلو ڈاؤن ورڈز۔ گلیشیئر بھی نیچے آتے ہیں جب وہ مطلب پھسل کر جب ان پر دباؤ زیادہ بڑھتا ہے تو وہ نیچے بہنا شروع ہوتی ہے۔ اینڈ ایروڈ دا لینڈ سرفیس، اور اس کے نیچے کی جو زمین ہوتی ہے اس کے سطح کو اپنے ساتھ بہا کے لے آتے ہیں۔ کیری ڈیبرس۔ ڈیبرس جو ہے یہ پودے اور جانور جب مرتے ہیں تو ان کے باقیات جو ہوتے ہیں ان باقیات کو ڈیبرس کہتے ہیں، تو یہ اپنے ساتھ ڈیبرس کو بھی لے کے آتا ہے فار اوے پلیسز، دور دراز کے علاقوں میں۔ اور یہ کس قسم کے شکل بناتے ہیں یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، پیرامیڈل پیکس بناتے ہیں اینڈ ہینگنگ ویلیز بناتے ہیں۔ گلیشیئر جو ہیں یہ آپ لوگوں نے دیکھے کہ لارج باڈی آف سنو ان کولڈ ریجن از کالڈ گلیشیئر۔ اسی طرح یہ پیرامیڈل پیکس ہوتے ہیں جو کہ اس شکل کے ہوتے ہیں۔ جب پہاڑوں کی چوٹیوں سے برف گرتی ہے نیچے پھسل کے آتی ہے تو یہ شکل جو چوٹیاں ہیں اختیار کر لیتے ہیں اور اسے پیرامیڈل پیکس کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو شکل ہے اس کو ہینگنگ ویلی کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہینگنگ ویلی ایک ویلی کے اندر دوسرے ویلی کے بن جانے کو ہینگنگ ویلی کہتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک طرف کھلا ہوتا ہے، ایک طرف یہ کھلا ہوتا ہے، تو اس طرح کی شکل کو ہم ہینگنگ ویلی کہتے ہیں۔ تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے وینڈس۔ وینڈس چینج لینڈ فارم بائی بلوئنگ سافٹ راکس لیونگ بیہائنڈ ریزسٹنٹ راکس۔ جو نرم راکس ہوتے ہیں وہ ہوا اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے، اڑا کے لے جاتی ہے، اور پیچھے جو مزاحمت کرنے والے راکس ہوتے ہیں جو مطلب مضبوط ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ شکلیں بناتی ہیں آپ لوگوں نے دیکھی، اینسلبرگ بناتے ہیں۔ اینسلبرگ ایک ایسی شکل ہے جو کہ اپنے ارد گرد کے میدانوں کی نسبت اوپر اٹھا ہوا ہو۔ یہ ایک اکیلا پہاڑ ہوتا ہے جو کہ ارد گرد کے نسبت اوپر اٹھا ہوتا ہے، تو اس شکل کو ہم اینسلبرگ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ an area that is sunk below its surrounding، جو اپنی ارد گرد کے علاقے کی نسبت نیچے چلا گیا ہو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے چلا گیا ہے یہ جگہ، تو ایسی جگہ کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ اور یہ ہواؤں کی چلنے کی وجہ سے یہ اس جیسے مقامات بنتے ہیں۔ اور یہ ڈیزرٹ پیومنٹ ہے۔ ڈیزرٹ پیومنٹ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے an area that is covered with pebbles، جو کہ کنکر چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں اس سے ڈھکے ہوئے علاقے کو ہم ڈیزرٹ پیومنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج آپ لوگوں کا سبق۔ اسی سبق کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے ہوم ورک آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، یقیناً آپ لوگ انشاءاللہ آسانی سے اسے حل کریں گے۔ تو پہلا جو سوال ہے ہوم ورک میں وہ ہے واٹ از آکس بو ان جیوگرافی۔ جیوگرافی میں آکس بو کسے کہتے ہیں؟ اصل میں آکس بو ایک اور چیز کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں میرا آکس بو سے مراد جیوگرافی میں جو آکس بو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ واٹ از اینسلبرگ؟ اینسلبرگ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفائن دا ٹرم ویلی۔ جو ویلی یعنی وادی جو ہوتی ہے وہ اس کو ڈیفائن کیجئے، اس کی تعریف کیجئے کہ ویلی کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔